Assalamu alaikum, dear members. Basic mathematics for NTS, FTS, PTS, FPSC etc. کے نئے لیکچر میں خوش آمدید۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈویزیبلٹی بائی 12, 15 اور 25 کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی وہ بڑے نمبر ہم کیسے معلوم کریں گے کہ یہ 12 پر یا 15 پر یا 25 پر پورے تقسیم ہو سکتے ہیں بغیر کسی تقسیم کے عمل کو کیے ہوئے، یعنی ہم ڈویژن بھی نہیں کریں گے اور چند سٹیپس میں ہم یہ معلوم کر لیں گے کہ یہ بڑا نمبر جو ہے یہ 12 پر، 15 پر یا 25 پر تقسیم ہو سکتا ہے۔ تو آئے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈویزیبلٹی بائی 12 یعنی 12 پر بڑا حصہ تقسیم ہوتا ہے، یہ ہم معلوم کریں گے اور اس کے لیے ہم رولز معلوم کریں گے۔ تو اگر ہم کوئی بڑا حصہ دیکھنا چاہیں کہ یہ 12 پر پورا تقسیم ہو سکتا ہے یا نہیں بغیر تقسیم کا عمل کیے ہوئے، تو اس کے لیے ہمیں 2 سٹیپس دیکھنے ہوں گے۔ پہلا یہ کہ sum of the digits is divisible by 3، یعنی جو بڑے حصے میں، بڑے نمبر میں جو ڈیجٹس یا حصے دیے گئے ہیں، آیا وہ اگر ہم جمع کر لیں تو وہ 3 پر تقسیم ہو سکتے ہیں، یعنی اگر 3 پر تقسیم ہو سکتے ہیں تو ہماری پہلی شرط پوری ہو گئی۔ دوسری شرط یا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ لاسٹ 2 ڈیجٹس are either 0 or divisible by 4، یعنی آخری 2 حصے اکائی اور دہائی کے مقام پر جو حصے ہیں، آیا وہ 0 ہیں، یا اگر 0 نہیں ہے تو وہ 2 حصے 4 پر پورے تقسیم ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دوسری شرط پوری ہو جائے گی، اور اس طرح جب یہ 2 شرائط پورے ہوتے ہوں تو وہ بڑا نمبر 12 پر پورا تقسیم ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، 4524۔ تو آئیے ہم معلوم کرتے ہیں بغیر تقسیم کا عمل کیے کہ یہ 12 پر تقسیم ہو سکتا ہے پورا یا نہیں۔ تو اس کے لیے پہلی شرط دیکھنی ہوگی کہ sum of the digits is divisible by 3، یعنی اگر ہم اس بڑے نمبر کے حصوں کو جمع کریں، 4 جمع 5 جمع 2 جمع 4، اور اس کا جواب ہمارے پاس آ جائے 4 جمع 5 9 جمع 2 11 جمع 4 15، اور یہ 3 پر پورا تقسیم ہوتا ہو، تو ہمیں معلوم ہے کہ 15 3 پر پورا تقسیم ہوتا ہے، تو ہماری پہلی شرط پوری ہو گئی۔ یعنی اگر یہ نمبر میں موجود حصے ہم جمع کریں اور اس سے جو سم آ جائے، مجموع آ جائے، وہ 3 پر پورا تقسیم ہوتا ہو، تو ہماری پہلی شرط پوری ہو جائے گی 12 کی ڈویزیبلٹی بائی 12 کے لیے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جو پہلے آخری 2 حصے ہیں اکائی اور دہائی کے مقام پر، ونز اور ٹینس کے مقام پر، یہ دونوں 0 ہوں، یا پھر اگر 0 نہیں ہے تو 4 پر پورے تقسیم ہوتے ہوں۔ تو اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پر 24 بنتا ہے، اور 24 جو ہے یہ 4 پر پورا تقسیم ہوتا ہے، تو ہماری دوسری شرط بھی پوری ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4524 12 پر پورا تقسیم ہوتا ہے۔ آئیے ویریفیکیشن کرتے ہیں کہ آیا ہمارے جو رول ہے یہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے ہم اس نمبر کو 12 پر تقسیم کرتے ہیں، تو 12 ضرب 3 36، اور 12 ضرب 4 تو 48 آتا ہے، وہ پھر 45 سے بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم کریں گے 12 ضرب 3
जब माइनस करने से ये आता है 9 और फिर हम 2 को नीचे लाएंगे तो 92। अब 12 और 92 के लिए हम काउंट करेंगे तो 12 ज़रबे 8 96 आता है, लिहाजा हम 7 पर ज़रब देंगे। 12 ज़रबे 7 से 84 आता है। माइनस करने से आपके पास आता है 8 बकाया, फिर हम 4 को नीचे लाएंगे तो 12 ज़रबे 7 दोबारा करें तो 84 आता है, बकाया आपके पास 0 आ गया। मतलब ये जो नंबर था 4524 ये 12 पर पूरा तकसीम हो गया। लिहाजा हमने जो रूल पढ़ा ये सही तौर पर काम कर रहा है। मतलब पहले हमें जो डिजिट्स हैं हमारे पास हिंस है नंबर में वो जमा करें और उसका सम 3 पर तकसीम होता हो पूरा। दूसरा शर्त ये है कि इकाई और दहाई के मकाम पर दोनों ज़ीरो हो, या अगर ज़ीरो नहीं है तो दो हिस्से जो नंबर बनाते हो वो 4 पर पूरा तकसीम होता हो। तो ये हमारे पास 12 के लिए डिविजिबिलिटी रूल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डिविजिबिलिटी बाय 15 यानी 15 के लिए कौन से रूल्स हैं कि हम मालूम करें कि एक बड़ा हिस्सा 15 पर पूरा तकसीम होता है या नहीं। तो इसके लिए भी हम 2 शराइत जो हैं वो देखेंगे। नंबर 1, सम ऑफ द डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाई 3। यानी जो हमने 12 के लिए पहली शर्त पढ़ी वो 15 के लिए भी है कि जो डिजिट्स हैं या हिंस है उस बड़े नंबर में अगर होल हम जमा करें और इससे जो मजमू आ जाए वो 3 पर पूरा तकसीम होता हो। दूसरी शर्त ये है कि लास्ट डिजिट जो है यानी इकाई के मकाम पर यानी वंस प्लेस पर इज़ आइदर 0 और 5। तो इकाई के मकाम पर या वंस प्लेस पर हमारे पास 0 या 5 हो, ये दूसरी शर्त हो गई। अगर ये दोनों शराइत पूरे होते हों तो वो हिस्सा 15 पर वो नंबर 15 पर पूरा तकसीम होता है। तो आइए देखते हैं, हम एक मिसाल लेते हैं 4305 की। तो पहली शर्त हम इसके लिए देखेंगे कि इसकी जो डिजिट्स हैं हिस्से हैं इसको हम जमा करें तो 4 जमा 3 7 जमा 0 7 जमा 5 हमारे पास आता है 12। और आपको मालूम है कि 12 3 पर पूरा तकसीम हो सकता है। तो पहली शर्त पूरी हो गई कि इस नंबर में जो डिजिट्स हैं अगर हम उसकी सम या मजमुआ ले लें तो वो 3 पर पूरा तकसीम होता हो। तो ये शर्त पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त ये है कि इकाई के मकाम पर यहाँ पर वंस प्लेस पर या 0 हो या 5 हो। तो यहाँ पर 5 है तो दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। लिहाजा 4305 जो है ये 15 पर पूरा तकसीम होता है। आइए वेरिफिकेशन करते हैं। तो 15 ज़रबे 2 30, 15 ज़रबे 3 45, फिर 43 से बढ़ जाता है। लिहाजा हम 15 ज़रबे 2 करेंगे, 30 माइनस करें, 3 माइनस 0 3 और 4 मनफी 3 1 13। ये 15 पर तकसीम नहीं होता, लिहाजा हम 0 को नीचे लाएंगे। अब हम 15 के लिए 130 तक जो पहाड़ा है वो गिनेंगे। तो 15 ज़रबे 4 60, 15 ज़रबे 8 120। तो हम करेंगे 15 ज़रबे 8। तो 8 ज़रबे 5 46, 4 हमारे पास रह गया। 8 ज़रबे 1 8 वो जमा 4 इससे आता है 12 यानी 120 माइनस करें तो हमारे पास बकाया आ गया 0 3 मनफी 2 1। इसके बाद हम जो 5 है वो नीचे लाएंगे तो इसके हम 7 से ज़रब देंगे 15 को। 7 ज़रबे 5 35, 3 हमारे पास रह गया। 3 7 ज़रबे 1 7 जमा 3 10। तो
15 ضرب 7 سے آتا ہے 105، بقایا گیا 0۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو رول پڑھا وہ صحیح طور پر کام کر رہا ہے اور 4305 15 پر پورا تقسیم ہو سکتا ہے۔ اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈیویزیبلٹی بائی 25، یعنی 25 پر کوئی ہندسہ نمبر تقسیم ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ ہم کیسے معلوم کریں گے بغیر تقسیم کا عمل کیے ہوئے؟ تو اس کے لیے ہم جو شرط ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک نمبر دیا گیا ہو اور اس کے جو لاسٹ 2 ڈیجٹس ہیں، لاسٹ 2 ڈیجٹس یعنی ونز اور ٹینس کے مقام پر، اکائی اور دہائی کے مقام پر، اگر وہ یا تو 0 ہو، دونوں 0 ہو، یا پھر اگر 0 نہ ہو تو وہ ڈیویزیبل، وہ 2 ہی سے آخری سے ڈیویزیبل ہو، کس پر؟ بائی 25، 25 پر پورے تقسیم ہوتے ہوں، تو ہمارے پاس پورا نمبر 25 پر پورا تقسیم ہوگا۔ یہاں پر ہم مثال لیتے ہیں 5900 کی، تو شرط ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ 2 ڈیجٹس جو ہے وہ دونوں 0 ہو، تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ دونوں 0 ہیں، لہٰذا یہ 25 پر پورا تقسیم ہوتا ہے۔ ویریفیکیشن کرتے ہیں ہم، تو 25 ضرب 2 50 مائنس کریں، 9 ہمارے پاس بقایا آ گیا۔ اب 0 کو نیچے لائیں، 90، تو 25 ضرب 3 75 آتا ہے، 25 ضرب 4 100، اس سے پھر بڑھ جاتا ہے، تو 25 ضرب 3 75 مائنس کریں، ہمارے پاس یہاں پر آتا ہے 5 اور 8 منفی 7 15۔ اب ایک 0 رہ گیا ہے، وہ نیچے لائیں، تو اب ہم کریں گے 25 ضرب 4 100، 25 ضرب 5 125، 25 ضرب 6 150، تو ہمارے پاس آ گیا بقایا میں 0۔ ہم نے دیکھا کہ 5925 پر پورا تقسیم ہو گیا اور جو رول ہم نے پڑھا وہ صحیح طور پر کام کر رہا ہے۔ ایک دوسرا حصہ ہم یہاں پر ویریفائی کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے پاس 14575، جس میں 0 نہیں ہے ونز اور ٹینس پلیس پر، تو ہم دوسرا شرط دیکھیں گے کہ یہاں پر جو حصہ بنتا ہے، جو نمبر بنتا ہے وہ 25 پر پورا تقسیم ہوتا ہو، تو 75 ہمارے پاس 25 پر پورا تقسیم ہوتا ہے، 25 ضرب 3 75۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا حصہ نمبر 25 پر تقسیم ہوگا، تو آئیے اس کی بھی ویریفیکیشن کرتے ہیں۔ تو 25 کے لیے 25 ضرب 5 ہم نے 125 پڑھا، 25 ضرب 6 ہمارے پاس 150 آتا ہے، وہ پھر 145 سے بڑھ جاتا ہے، لہٰذا ہم کریں گے 25 ضرب 5 125 مائنس کریں، آپ کے پاس 20 آ گیا۔ آپ 7 کو نیچے لائیں، تو ہمارے پاس 25 ضرب 8 جو ہے وہ ہمارے پاس 200 آتا ہے، 25 ضرب 9 اس سے بڑھ جاتا ہے، پھر 8 ضرب 5 40، 4 ہمارے پاس رہ گیا، 8 ضرب 2 16 جمع 4 20، تو 25 ضرب 8 200، ہمارے پاس بقایا آ گیا 7۔ اب ہم 5 کو نیچے لائیں گے 75، تو اس کے لیے ہم 25 ضرب 3 75 مائنس کریں، بقایا آپ کے پاس 0 آ گیا۔ مطلب جو ہم نے رول پڑھا کہ اگر یہاں پر 2 0 نہ ہو تو ہم وہ نمبر دیکھیں گے کہ آئے یہ 25 پر پورا تقسیم ہوتا ہو یا نہیں، پھر یہ پورا نمبر 25 پر تقسیم ہوگا، تو ہم نے یہ بھی ویریفائی کر لیا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور یہ سلسلہ جو ہم نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے شروع کیا ہے، یہ پھر آگے انگلش گرامر جو NDS FTS وغیرہ میں آتا ہے، اور بیسک سائنسز جو ہیں، یا اس کے علاوہ سوشل اسٹڈی، اس پہ بھی ہم پھر لیکچر بنائیں گے، لیکن آپ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔